وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین نگہداشت کرو نمازوں کی اور خاص طور سے صلاۃ وسطیٰ کی اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہو۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اولین کام جو کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین میں نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد نماز ہے، اور توحید کے بعد ایمان لانے کے بعد پہلا فریضہ جو عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اسی لیے نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے، دین کی اہم ترین بنیاد کہا گیا ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین۔ نماز یہ دین کی بنیاد ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے دین کی عمارت کو منہدم کر دیا۔ نماز کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں۔ عبادات کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ عبادت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، خاکساری اور تواضع کے ساتھ، محبت کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات میں کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو، انسانوں کو پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ تو عبادت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق پوری زندگی سے، پوری زندگی سے ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ حلال روزی کے ذریعے سے اپنے بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ سرحدوں کی نگہداشت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ کوئی بھی کام اگر حسن نیت کے ساتھ کیا جائے اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر کام عبادت ہے، اور ہر چیز میں اجر ملے گا، ہر چیز میں ثواب ملے گا۔ لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ ارکان اسلام 5 بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلا رکن یہ ہے اس بات کا اعلان کرنا، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، رمضان کے روزے، اور جن کے پاس استطاعت ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ ارکان خمسہ ہیں۔ تو کلمہ شہادت تو وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد 4 ارکان ہیں، 4 اہم عبادات۔ تو ان چاروں کو اس لیے غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کہ یہ پوری زندگی میں عبادت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ مطلوب تو یہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی عبادت ہے۔ مطلوب تو یہ ہے کہ آپ ہر وقت اس بات کا احساس رکھیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، جہاں بھی ہوں اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرنی۔ لیکن اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے، اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے اور پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کرنے کے لیے یہ جو ارکان اسلام ہیں ان کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ یہ پوری زندگی کو عبادت بنا دیتی ہے، اور خاص طور سے اس میں جو نماز ہے، نماز کا رول اور اس کا کردار تو غیر معمولی ہے۔ قرآن مجید کے کئی مقامات پہ اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے، اہم خصوصیات کا ذکر ہے۔ سورہ المومنون کے شروع میں آپ دیکھیے اہل ایمان کی کئی صفات ذکر کی گئی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ آغاز بھی نماز سے ہے اور اختتام بھی نماز سے ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی ایسا ہے، شروع میں بھی نماز، آخر میں بھی نماز۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مومنانہ کردار پیدا کرنے میں سب سے مؤثر رول نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کا اگر اہتمام ہوگا تو نماز پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کر دے گی، نماز پوری زندگی کا رخ بدل دے گی۔ نماز صرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ نیکیوں کا سرچشمہ ہے، غیر معمولی اس کی اہمیت ہے۔ اگر آداب اور شرائط کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے وہ پوری زندگی کو عبادت بنا دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے نماز کی برکتوں کا تذکرہ کیا اور آپ نے اس کو سمجھایا۔ آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، صاف اور شفاف پانی ہو، اور روزانہ 5 بار اس میں وہ غسل کرے، تو کیا اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہے گا؟ ایک دن میں 5 بار صاف اور شفاف پانی میں جو نہاتا ہو تو اس کے بدن پر میل کیسے باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں باقی رہے گا۔ آپ نے کہا یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے۔ نماز پاکیزگی عطا کرتی ہے، صفائی عطا کرتی ہے، تو یہ اہمیت ہے نماز کی، غیر معمولی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ ہمارے اور ان کے درمیان جو معاہدہ ہے، جو سرحد ہے، وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا تو اس نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ مومنین نماز پڑھتے ہیں، مومنین نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز ترک کر کے مشرکین سے مشابہت اختیار کر رہے ہو۔ سورہ مدثر میں جو اہل جنت نے سوال کیا اہل جہنم سے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں تمہیں کیا چیز لے گئی؟ تو انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا، سب سے پہلے ترک صلاۃ کا ذکر کیا۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نکذب وکنا نخوض مع الخائضین۔
انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں میں سے نہیں تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، زندگی کے مقصد سے غافل تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا۔ آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ بیٹھ کے نہیں نماز پڑھ سکتے، لیٹ کے نماز پڑھیے، اشارے سے نماز پڑھیے۔ نماز کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی ہے۔ بیمار کو بھی نماز پڑھنا ہے، کمزور کو بھی نماز پڑھنا ہے، ہر حال میں، زندگی کے آخری لمحے تک جتنی آپ کی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق نماز پڑھنی ہے۔ نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی۔ کچھ رخصتیں ہیں جو حاصل ہو جاتی ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیجئے، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لیجئے، اشارے سے پڑھ لیجئے، یہ نماز پڑھنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو لکھتے تھے، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم معاملہ جس پہ تمہاری نظر رہنی چاہیے وہ نماز ہے۔ من اقامہا اقام الدین، جو نماز قائم کرے گا وہ دین قائم کرے گا۔ ومن ضیعہا کان لما سواہا اضیع، جو نماز کو ضائع کرے گا باقی چیزوں کو اور آسانی سے ضائع کر دے گا۔ نماز جس کی اتنی اہمیت ہے، قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، نماز پڑھنے کا ذکر ہے، بار بار اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی نماز ضائع کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، تو باقی چیزوں کو تو بہت آسانی کے ساتھ وہ ضائع کر دے گا، آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے گا۔ عہد نبوی کا آپ مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا، نماز کے بغیر تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ اس لیے منافق بھی مسجد میں آتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کسمساتے ہوئے آتا تھا، سستی کے ساتھ آتا تھا، نہ چاہتے ہوئے آتا تھا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، دکھانے کے لیے آتے ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمانوں کے رجسٹر میں ہمارا نام ہی نہیں لکھا جائے گا، مسلمان شمار ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہ تو اسی لیے آئے تھے کہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا، تو اگر رجسٹر میں نام نہیں ہوگا تو فائدہ کیسے ملے گا؟ تو وہ بھی مسجد میں آتے تھے۔ بغیر نماز کے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی مسلمان۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں، غیر معمولی اہمیت ہے، اور قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ نماز کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات۔ حفاظت کرنے کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھو آداب کے ساتھ، اس کی جو شرائط ہے ان کی تکمیل کرو، وقت کی پابندی، جماعت کی پابندی، دل لگا کر کے نماز پڑھنا، آداب اور شرائط کا لحاظ کرنا، یہ نماز کی نگہداشت ہے۔ یہ نہیں کبھی نماز پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا، دل لگا کے نماز نہیں پڑھا، اعتدال ارکان کے ساتھ نماز نہیں پڑھا۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی نگہداشت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاۃ الوسطیٰ، اور بہترین نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے؟ وہ نماز ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، جو دل لگا کے پڑھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ نماز مناجات ہے۔ نماز کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ صلاۃ ہے، اور صلاۃ کے معنی دعا ہے۔ یہ اللہ سے دعا ہے، نماز اللہ سے مناجات ہے۔ نماز اللہ کے ذکر کا نام ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے انتہائی قریب ہوتا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے میں خوب دعا کرو. اما السجود فاجتہدوا فیہ فی الدعاء فقمن ان یستجاب لکم. سجدے میں خوب دعا کرو کیونکہ سجدے کی دعا قبول ہوتی ہے. جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے انتہائی قریب ہوتا ہے. نماز کی حیت پہ غور کیجئے, نماز کے ارکان پہ غور کیجئے. اللہ کو یاد کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. نماز جب آپ پڑھتے ہیں سب سے پہلے پاکیزگی شرط ہے. پاک اور صاف ہوگا آدمی, باوضو ہوگا. جس جگہ نماز پڑھے گا وہ بھی پاک اور صاف ہوگی. ہر طرف سے یکسو ہو کر کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرے گا اور اس کے بعد اللہ اکبر کر کے اپنی نماز شروع کرے گا. تکبیر تحریمہ کے ذریعے نماز شروع کرے گا. اللہ کے سامنے باادب کھڑا ہوگا, اللہ کی کتاب پڑھے گا, سورہ فاتحہ پڑھے گا, قرآن کی چند آیتیں پڑھے گا. اس کے بعد جھک جائے گا, باادب کھڑا ہے, اس کے بعد رکوع کی حالت میں چلا جائے گا. اس کے بعد اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دے گا. اللہ کو یاد کرنے کی اس سے بہتر کوئی شکل ہو ہی نہیں سکتی ہے. اپنے ظاہر کے لحاظ سے بھی, اپنے باطن کے لحاظ سے بھی. جو حیات ہے نماز, قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, قرآن پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے عبادت کرو جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اسی کو احسان کہتے ہیں. احسان اسی کا نام. آپ نے احسان کی تشریح کی ہے حدیث جبریل میں. جب احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ اس طرح سے عبادت کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, اور اگر دیکھ نہیں رہے ہو تو یہ احساس تو ہونا چاہیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا. آپ نے نصیحت کی کہ نماز پڑھو تو یہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کی آخری نماز. اگر کسی کو معلوم ہو جائے ایک آدمی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا, 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا, تو اس کو تو معلوم ہے نا کہ ان کی زندگی کی آخری نماز ہے یہ. حضرت خبیب کو جب سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا. مختصر نماز انہوں نے پڑھی اور انہوں نے کہا میں لمبی نماز پڑھ سکتا تھا, لیکن میں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ لوگ یہ نہ خیال کریں کہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے. تو آدمی کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے تو کیا کیفیت ہوگی, وہ کتنے خشوع کے ساتھ پڑھے, کتنا دل لگا کے پڑھے گا. اسی طرح سے نماز پڑھنا چاہیے. نماز کی حیات پہ غور کیجئے, جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پر غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. اللہ کا ذکر ہے, اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ نماز کی تاثیر ہے. اسی لیے نماز کی اتنی زیادہ اہمیت, اور اس کے اوقات کو بھی الگ الگ رکھا گیا ہے. یہ نہیں کہ جب چاہو 24 گھنٹے میں 5 نماز پڑھ لو, نہیں, اس کے اوقات الگ الگ, تاکہ وقفے وقفے سے بیٹری چارج ہوتی رہے, ایمان تازہ ہوتا رہے, اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا رہے. صبح صادق کے بعد طلوع شمس سے پہلے صبح کا آغاز ہوتا ہے, اس وقت نماز پڑھتے ہیں. دوپہر کے وقت سورج ڈھل جاتا ہے, اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے. عصر کے وقت جب کاروبار شباب پہ ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے. سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت نماز پڑھی جاتی ہے. اور رات میں سونے سے پہلے, بستر پہ جانے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے. اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ اس کے اوقات کو اس طرح سے بکھیر دیا گیا ہے 24 گھنٹے میں کہ وقفے وقفے سے یاد اللہ کی تازہ ہوتی رہے, اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط ہوتا رہے. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی نگہداشت کرو اور بہترین نماز پڑھنے کی کوشش کرو, دل لگا کے نماز پڑھو. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ. یہ
اہمیت ہے دین میں نماز کی، اسی لیے بچوں کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، پھر بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کو عادت نماز کی ہونی چاہیے۔ 7 برس کے بچے ہو جائیں تو مروا اولادکم بالصلاۃ ل7 واضربوہم ل10۔ 7 برس کا بچہ ہو گیا، نماز کا اسے حکم دو، نماز کے لیے لے آؤ، مسجد میں اپنے ساتھ لے آؤ، عادت پڑھنی چاہیے۔ 10 برس کا ہو گیا، حالانکہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہے، لیکن نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ 10 برس کا ہو گیا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو سزا دو، بچپن سے شوق دلاؤ، نماز کا پابند بناؤ، بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کے مسجد میں آؤ تاکہ نماز کی اہمیت ان کے دل میں بیٹھ جائے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب بڑے نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، مائیں جب نماز پڑھتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم، وہ بھی ہاتھ باندھتے ہیں، وہ بھی رکوع کرتے ہیں، وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ معصوم بچے ہر چیز کی نقل کرتے ہیں، تو بچپن ہی سے نماز کی عادت پڑھنی چاہیے، اس لیے یہ تعلیم دی گئی ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں اقامت صلاۃ کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز کی تاکید کرنی چاہیے، اپنے گھر کے لوگوں کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور پابندی سے نماز پڑھیے، استقامت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے ملت کے ہم پیرو ہیں، جو ہمارے جد امجد ہیں، ملت ابراہیمی کی سب سے نمایاں چیز نماز ہے، اور انہوں نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی سرزمین میں بسایا تھا بیت اللہ کے پاس، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں، تاکہ یہ نماز کا اہتمام کریں۔ نماز یہ مسلم معاشرے کی پہچان ہے، نماز یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، ان کی علامت ہے۔ نماز کی پابندی یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کی پہچان ہونی چاہیے، لیکن اگر جائزہ لے کر کے دیکھیں گے، اتنی اہمیت کے باوجود کتنے فیصد لوگ ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہماری تقریبات، ہمارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ شادی بیاہ کی تقریبات، محفل سجی ہوئی ہے، شامیانے لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اذان ہو جاتی ہے، چند لوگ نماز کے لیے جاتی ہے، باقی لوگوں کوئی پرواہ نہیں، لہو و لعب میں پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسیں جمی ہوئی ہیں۔ آج کل تو سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل لے کر کے سب لوگ مشغول ہیں، اذان ہوتی ہے، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں نوحہ کناں ہیں، نمازی کہاں گئے؟ جو لوگ مسجدوں کو ویران رکھیں گے کبھی اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہو سکتی ہے، جو لوگ نماز کا اہتمام نہیں کریں گے اللہ کی تائید سے کبھی بھی وہ ہمکنار نہیں ہو سکتے ہیں۔ نماز تو ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا ہے۔ حشر کے میدان میں سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ روز محشر کی جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ کیا جواب دیں گے؟ ہر چیز کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 24 گھنٹے میں اگر ہم نماز کا اہتمام کریں کتنا وقت لگے گا؟ 10 منٹ 15 منٹ ایک وقت میں لگتا ہے۔ 24 گھنٹے میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ جس کا کھاتے ہیں، جس کا پہنتے ہیں، جس کی رزق پر پلتے ہیں، اس کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ جو نماز کو ضائع کرے گا وہ دین کی اور چیزوں کو اور آسانی کے ساتھ ضائع کرے گا۔ اس غفلت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اقامت صلاۃ کی تحریک گھر گھر چلانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو نماز کا پابند بنانے کی ضرورت ہے، بچپن سے نماز کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔
نوجوانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر اللہ کی رحمت سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، اللہ کی تائید چاہتے ہو، تو نماز قائم کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو، مشرکین جیسا رویہ مت اختیار کرو۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، نماز قائم کرنے کی توفیق دے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق دے، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنی بستی والوں کو نماز کا پابند بنانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔